رضا دے پہنچے نے امام الانبیاء علیہ غلاموں بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جدو اس رضا دے مقصد نو بیان کیتا آپ نے جدو اس رضا والے رضا دا مطلب بیان کیتا اس انداز دے اندر فرمایا جیڑا اللہ کی ذات نے مینوں مقام عطا فرمایا ہے جیڑا مینوں اللہ کی ذات نے مقام دیتا ہے ایک کسے گنہگار کو مل جاوے کسے گنہگار دا مقام مینوں مل جاوے مثال تو ایک بادشاہ ہوئے انہوں نوکر بنا دیتا جاوے ایک نوکر ہوئے انہوں بادشاہ بنا دیتا جاوے امام داری نہ دسیا لے خوشی والا منظر کی رواج ہوئے گا جیڑا نوکر بادشاہ بنے آئے او دے واسطے جنہوں بادشاہی دا منصب ملے آئے وہ خوش ہوئے گا لیکن بادشاہ پریشان ہو جاوے گا کہ میں بادشاہ سے میں نوکر بنایا گیا ہے اور نوکر خوش ہوئے گا میں نوکر سے بادشاہ بنایا گیا ہے اس وقت کسی بھی انسان مال ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے مال شدت پریشان ہو جاتا ہے بھائی دین بستامی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں دنیا والے ہو جنہ اللہ دی ذات نے مینوں مقام عطا فرمایا ہے او اگر کسی گنہگار کو مل جاوے اس گنہگار دا مقام مینوں مل جاوے فرمایا او دے خوش ہوئے گا جنہوں میرے والا مقام ملے گا فرمایا اگر مینوں گنہگار والا مقام ملے گا میں او دے نالوں زیادہ خوشی ہو جاواں مطلب جنہوں بادشاہی مل گئے مینوں قدائی مل گئی ہے میں قدائی دے منصب سے آگے وہ دنوں زیادہ خوشی ہو جاواں گا میں پوچھیا حضور حکم فرماؤ میری وجہ کی ہے فرمایا دی وجہ ہے میں دنیا دے اندر منصب دے مقام حاصل نہیں کرنے آیا میں بس اللہ کی رضا چاہنا میں بس اللہ کی رضا چاہنا اور میرا کوئی مقصد نہیں امام الانبیاء علیہ السلام اگر انسان اللہ رب العزت کی طرف کوئی پریشانی آ جاوے کوئی مصیبت آ جاوے مال کی کمی آ جاوے اگر موسم ہوئے کوئی فصل پکی ہوئے انسان کی خراب ہو جاوے نہ ملے انسان چاہیے مقام رضا دے آ جاوے جس وقت مقام رضا دے آوے گا اللہ کی ذات جو مقام اللہ عطا فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام اور فرمانا دے اس مقام رضا کی تعریف آپ حضرت سلطان نے کی تھی ہے اپنی انداز کے اندر اپنے کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے فرمایا پہلی چیز ہے کہ آپ نے نشان دی ہے فرمایا ہے نشان اس زندگی کے اندر اس دنیا کے اندر تو اپنے رشتہ داراں توڑے تیرے کول بہنا بھی نے بھائی بھی نے ماں باپ بھی نے رشتہ دار بھی نے کھان بھی کا معاملہ بھی ہے کمان کا معاملہ بھی ہے دنیا کے معاملات کے اندر الجھا آیا ہے فرمایا تیری زندگی دا اصل امتحان وہ تو شروع ہوئے گا جدو تیریاں ساما رک جاون گیا ساری لوگ تو قبر دے اندر چلا جاوے گا فرمایا اوتھے اللہ دے تو ہونا ہے تیری زندگی ختم نہیں اصل امتحان شروع ہو جانا ہے زندگی دا وضو شروع ہونا ہے جب تیری روح پرواز کر رہی دنیا تے الجھی ہے نا خدا دے پوترے نے پوتریاں نے مال رشتہ دار نے بیٹھ کے یارانے نے سارا کو یہ تے الجھا یہ تے نہیں فرمایا جس وقت دنیا تو تر جاویں گا اس وقت تیرا اصل مقصد اصل حساب شروع ہو جانا ہے اصل امتحان شروع ہو جانا ہے اس وقت تو ہوے گا یا اللہ ہوے گا اور کوئی بیچ کے اندر نہیں آئے گا اگلی مثال سلطان باؤ نے پیشی دیئے وہ تھوڑی ذرا جذباتی ہے آپ نے فرمایا اللہ تیری سوچ دے مطابق تینوں کیویں عطا کرے جویں تو چاہنا ہے جویں دے جویں تیری مرضی آوے جویں ہو جاوے فرمایا جدوں تو اپنی مرضی دے نال پیدا ہی نہیں ہویا جدوں تو اپنی مرضی نال پیدا ہی نہیں ہویا تے پھر تیری مرضی دے مطابق دنیا چل نہیں سکتی اے مقام ہے رضا دی فکر مینوں اور تانوں عارفاں دے سلطان دے دے فرمایا جی میں اپنی مرضی نال نہیں تو پیدا ہویا
تیری مرضی کا نظام کی میں چل سکتا ہے، تیری خواہشاں کی میں پوریاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے سب تینوں کی عطا کرنا ہے، اللہ جانتا تیرے واسطے کی بہتر ہے۔ اس واسطے اللہ کی ذات نے چاہے تینوں پیدا کیتا، اللہ کی ذات چاہے گی تینوں عزت دے گی، اللہ چاہے گا تینوں عزت دے گا، اللہ چاہے گا ذلت دے گا، وہی اپنی مرضی ہے۔ فرمایا انسان تو کی سوچنا ہے میری مرضی کے مطابق ہوئے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، وہی دیر فرمایا پیدا ہی ہمیں اپنی مرضی نہ کی جائے، تینوں چلاوے گا بھی اپنی مرضی دے۔ فرمایا انسان تو کی کر ارادہ بنا لے کہ میں ہوتی رضا حاصل کرنی ہے۔ تیسرے نمبر دے آپ نے بیان فرمایا انسان تو کی کر، تو اپنی زندگی دا معمول بنا لے، اپنی زندگی دا حصہ بنا لے، کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، میرا رب راضی ہو جائے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دنیا والے اگر تسی لوگوں کو راضی کرنا شروع کر دے ہوگے یہ دنیا تمہارے تے راضی نہیں ہوئے گی۔ مولا علی حکم فرماؤ ادا کی مطلب ہے، فرمایا دنیا ہی جنہیں ایک اجڑے ریوڑے، فرمایا ایدو بکریاں لیا ہو دے ایدے نکل جاؤں گے، ایدو لیا ہو دے ایدے نکل جاؤں گے۔ فرمایا اس کی دیشمہ حکم فرماؤ پھر کیویں مسئلہ حل ہونا ہے، فرمایا مسئلہ حل یہ نہیں ہوئے گا، اپنی زندگی کا مقصد اے بنا لے کہ جویں اللہ راضی ہے میں بھی رضا دے راضی، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال سے ہو رکھے جس حال سے ہو رکھے، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں وہ رکھے وہ حال اچھا۔ جیڑے آج اللہ رکھ چھڑے انسان میرے نظریہ بنا لے کہ میں اتنی راضی، میرا مقصد ہے زندگی کے اندر آؤں گا اللہ کی ذات میں پیدا کیتا کہ میری رضا سے۔ انسان جب وہ نظریہ بنا لے اپنی پریشانیاں ہی مک جاتی ہیں۔ یہ مطلب ہے نہیں کہ پریشانیاں ہوندی ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہرگز کہ پریشانی نہیں ہوندی، پریشانیاں آئے گی، لیکن انسان کا نظریہ کی ہوئے گا کہ میں اللہ کی رضا دے راضی ہوں، میں اللہ کی طرف آئی ہے، میں اس کی رضا دے راضی ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو آپ دا قاتل آیا عبد الرحمن بن ابن ملجم جس نے آپ کو شہید کیتا ہے، آپ نے سلام لیا کہ تھوڑی دیر بیٹا جب چلا گیا وہ جان تو بعد آپ نے اپنے نوکر غلام نے فرمایا آپ بندہ میرا قاتل ہے، آپ بندہ میرا یہ میں نے شہید کرے دا۔ غلام نے کیا زوجے تو جان دے تو انہوں ایک شہید کرے دا قتل کرے دا تو تسوی نفل نہیں قتل کر دے، تسوی انہوں پہلا قتل کر دے ہو۔ مسکرائے فرمایا میں اپنے قاتل کو کیوں قتل کر دیا، میں اپنے قاتل نے کیوں قتل کر دیا؟ معلوم ہوا کسی کا دل مننے یا نہ مننے، میرا ایمان منتا ہے کہ مولا علی مقام رضا کے ساتھ، مولا علی مقام رضا کے ساتھ، مولا علی مقام رضا کے ساتھ کہ اللہ یہ راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام آؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ بچپنا ہے، بچپن کے اندر ہی آپ کو شہادت دیا، جناب شہادت مل چکی ہے، پتہ لگ چکی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے کو جبریل آئے ہیں، امام حسین سے نال پیار فرما رہے ہیں، روایات بناتا ہے کہ یہ 2 دن عمر مبارک ہے یا اس سے دن حضور نے شہادت ہے، امام علی مقام دنیا کے تشریف لے آئے ہیں، آقا علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہے، شہادت نال محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، وہ تو جبریل تشریف لے آئے ہیں، آگے جو حضور کی بات گالے تر دولانوں بیٹھے ہیں، محبوب علیہ السلام نے بیٹھی آئے، جبریل چہرے سے پریشانی دے سار ہے، میرے محبوب نے فرمایا جبریل جینا کا حکم ہوئے، فرمایا آج دے موقع خوشی دا
ذات نے میں نواسا عطا فرمایا ہے خوشی کا منظر تیرے چہرے کے اوپر شامی دے اثار نے عرض کی سونیا ایک بیٹا لے آیا ہے خوشی کا منظر ہے لیکن خبر سونیا گوری نے فرمایا 10 رول کی خبر ہے عرض کی سونیا دعانا ہے بنا دعانا ہے نواسا دعانا ہے بیٹا کربلا دی دھرتی دی اندر بڑا بے دردی دینا شہید کیا جائے کربلا دی دردی دی اندر بیٹے کی پیدائش دینا امام الانبیاء علیہ السلام شہادت کی خبر مل گئی ہے جو شہادت کی خبر ملی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے فرمایا پروردگار میرے بیٹے کو صبر عطا فرمائی نالے اجر عطا ذرا ایمانداری نظر سے آلے میرا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی خان سورج ڈبی یا واپس آ سکتا یہ ایک کوٹے دا اشارہ ہوئے تو چند دو ٹوٹے ہو سکتے پھر اگر یہ دعا کرتے یا اللہ وہ کربلا والا معاملہ ختم کر دے بولی سی جانا کی خیال ہے تو اڈا کی دے لگا ہو جانا سی